اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں، تمام اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں درود پاک۔ سورہ یونس آیت نمبر 77، آیت نمبر 77 سے آج ہمارا سبق ہے، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولا، فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے، کیا تقولون، تم کہتے ہو، کیا تم کہتے ہو، للحق، حق کے لیے، لما جب جاءکم، وہ آ گیا تمہارے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم حق کے بارے میں جب وہ تمہارے پاس آ گیا ایسی بات کہتے ہو، السحر ھذا، کہ یہ جادو ہے، کیا یہ جادو ہے، ولا، اور نہیں، یفلح، کامیاب ہوتے، الساحرون، جادوگر۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم حق کے بارے میں یہ کہتے ہو، جب حق تمہارے پاس آ گیا اس کے بارے میں یہ کہتے ہو، کیا یہ جادو ہے، حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ قالو، وہ بولے، اجئتنا، کیا تو آیا ہمارے پاس، لتلفتنا، کہ پھیر دے ہمیں، اما، اس سے جو، وجدنا، ہم نے پایا، علیہ، اس پر، آباءنا، ہمارے باپ دادا کو۔ وہ بولے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس طریقے سے ہٹا دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا، بتکونا، اور ہو جائے، لکما، تم دونوں کے لیے، کبریاء، بڑائی، فی الارضی، زمین میں، اور تم دونوں کو دنیا میں ریاست مل جائے، وما، اور نہیں، نحنو، ہم، لکما، تم دونوں کے لیے، بمؤمنین، ایمان لانے والوں میں سے، اور ہم تم دونوں کو کبھی ایمان نہیں لائیں گے، ہم تم دونوں پر کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وقالا، اور بولا، فرعون، ائتونی، لے آؤ میرے پاس، بکلی، ہر، ساحرین، جادوگر، علیم، علم والے۔ اور فرعون نے کہا کہ میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو حاضر کرو۔ فلما، پھر جب، جاء السحرۃ، جادوگر آ گئے، قالا، کہا، لہم، ان سے، موسیٰ علیہ السلام سے، القوا، تم ڈالو، ما، جو، انتم، تم تھے، ملقون، ڈالنے والے۔ جب وہ آئے، یعنی جب وہ جادوگر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم ڈالو جو کچھ تم نے ڈالنا ہے، یعنی اپنا داؤ چلو، اپنا جادو شروع کرو۔ فلما، پھر جب، القوا، انہوں نے ڈالا، قولا، کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، ما، جو، تم لائے ہو، بھی، اس کو، سحر، جادو، ان اللہ، بے شک اللہ، سیبطل، ابھی اسے باطل کر دے گا۔ جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ تم لائے ہو جادو یہ ہے، یقینی بات ہے کہ اللہ اس کو ابھی باطل کر دے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا، نہیں، یصلح، درست کرتا، عملہ، کام، مفسدین، فساد کرنے والوں کا، بے شک اللہ ایسے فسادیوں کا کام بننے نہیں دیتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ، وَيُحِقُّ، اور حق کر دے گا، اللہ، الحق، حق کو، بکلماتہ، اپنے حکم سے، اپنے کلمے سے، یعنی اپنے کلمہ کن سے، ولو، اور اگرچہ، کرہا، ناپسند کریں، مجرمون، مجرم، اور اللہ اپنے وعدے حق کو حق کر دے گا، سچ ثابت کر دیتا ہے، چاہے اپنے حکم سے سچ کر دیتا ہے، چاہے نہیں۔ بہت خوبصورت آیات اور بہت خوبصورت ترجمہ۔ ابھی دیکھیے کہ ہم نے ابھی الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا 11واں پارہ
ہے، اور ہم نے اس سے پہلے کتنی دفعہ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھا، اور یہ قرآن پاک کا زندہ معجزہ ہے کہ کبھی آپ اس کو پڑھ کر آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ ہم پڑھ چکے ہیں، ہم پہلے دوبارہ سے اس کو کیوں پڑھ رہے ہیں. ہر دفعہ اس میں کوئی نیا پن محسوس ہوتا ہے. ہم یہ پہلے پڑھ چکے تھے کہ اللہ رب العزت نے بہت سے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد بہت سے رسولوں کو بھیجا، اور انہوں نے اپنی تعلیمات جو ایک ہی تعلیم تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا، صرف ایک اللہ کی، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. بہت سے نبی آئے، جیسے کہ ہم کل بھی بات کر رہے تھے، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں. کتنے ہم لوگوں کو قرآن پاک کے ذریعے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتانے سے ہم لوگوں کو ان کے نام پتہ چلے، ان کے حالات و واقعات پتہ چلے، اور کتنے لاکھوں کروڑوں لاکھوں ایسے ہیں کہ جن کے ہمیں نہیں پتہ. لیکن یہ بات مشترک ہے کہ ان کی امتیں ان پر ایمان پہلی دفعہ میں نہیں لائیں، اور اگر جو لوگ ایمان لائے بہت تھوڑے لوگ تھے. جیسے ہم نے قرآن پاک میں پڑھا بہت تھوڑے سے لوگ ہیں، وَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ یا تُؤْمِنُونَ یا قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَقَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. یہ بہت تھوڑے لوگوں کی یہ ذکر ہوا ہے. تو ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایسے تھوڑے لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے، ہمیں بھی، ہمارے ماں باپ کو بھی، ہمارے سارے جاننے والوں کو بھی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بھی. تو پھر ان اتنے نبیوں کے آنے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام آئے، اور انہوں نے بھی اپنی امت کو یہی تعلیم دی، اور وہ اللہ کی طرف سے نشانیاں لے کر، معجزات لے کر وہ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس آئے. تو وہ اس نے جب یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے انکار کیا، اور جب وہ نشانیاں معجزات دیکھے کہ ظاہر ہے آپ نے وہ دیکھا، پہلے پڑھ چکی ہیں آپ کے، ان کے پاس عصا تھا، اور عصا کتنا خاص تھا کہ کتنی لاٹھی ان کی کتنی خوبصورت لاٹھی تھی کہ جب وہ چلتے تھے اس کو لے کر. آگے مزید پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز آپ 16ویں پارے تک مزید، اور دیکھیں گے کہ ایک لاٹھی کے اوپر کتنی ہی آیات و نازل ہوئی ہیں. اللہ رب العزت نے کتنے وہاں پر آپ کو اور نیا یہ واقعہ لگے گا کہ ہم یہ پہلے پڑھ بھی چکے ہیں، لیکن ابھی اور نئے طریقے سے اللہ رب العزت نے، اور کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ثانیت محسوس ہو، ہر دفعہ ایک نیا پن محسوس ہوتا ہے. الحمدللہ. تو یہاں پر دیکھیے کہ وہ عصا ایسا تھا کہ جب وہ پھینکتے تھے تو وہ ایک دم سے وہ اژدہا بن جاتا تھا، جس کو ہم انگلش میں ایناکونڈا کہتے ہیں، وہ بن جاتا تھا. یہ اللہ کی طرف سے یہ کوئی نشانی تھی. اور جب وہ اپنا ہاتھ وہ اپنی بغل میں ڈالتے تھے، جب نکالتے تھے تو اتنا روشن ہو جاتا تھا، یہ اللہ کی طرف سے تھی. اب وہ جب انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا تو وہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو جادو ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، آج کا جو ہمارا سبق شروع ہوا، تو یہ ان سے سوال یہ کیا کہ یہ جو اللہ کی طرف سے حق تمہارے پاس آیا ہے تو تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون، حالانکہ جادوگر تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. تو وہ کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس یہ کیا لے کے آئے ہو، کہ ہمیں یہ چاہتے ہو کہ ہم اس طریقے سے ہٹ جائیں جس طریقے پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا. اور یہ بہت خوفناک، یہ ہم نے پہلے بھی آیات یہ پڑھی ہوئی ہیں، اور وہی بات آتی ہے کہ ہر دفعہ نیا پن محسوس ہوتا ہے ان میں. اور بہت خوفناک یہ آیات ہیں کہ ابھی بھی کتنے ہی مسلمان، آپ ان کو اگر کچھ دین کے بارے میں کچھ اچھا کچھ بتائیں، اور کچھ اس کے حوالے کے ساتھ اگر آپ ان کو بتائیں، تو وہ ایک دم سے آپ کو، یہاں پاکستان میں تو بہت یہ عام ہے کہ وہ آپ کو ایک دم سے کہہ دیں کہ یہ وہابی ہو گیا. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ ہے بات کے ساتھ، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بڑوں کو اس طریقے سے کرتے دیکھا تھا، اب ہم اس کو اسی طریقے سے کریں گے. اور وہ اس کو چھوڑنے پر وہ راضی نہیں ہوتے. اس چیز کو مزاروں پر جانا، ان سے مانگنا، یہ چیزیں بہت عام ہے، اور آپ ان کو کہیں گے بھی تو وہ اس چیز سے وہ باز نہیں آتے. اور ابھی جیسے آپ یہ دیکھیے کہ ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے، اس میں دیکھیے کہ کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس پوری زندگی میں کیا یہ فرمایا کہ میرے جانے کے بعد بس ایک مہینہ ایک دن 12 ربیع الاول کا ایسے کرنا، میری محبت کی گن گانا، گیت گاتے پھرنا، یہاں پہ روڈوں پہ اتنا زیادہ یہ اس طریقے سے کرتے ہیں؟ یہ تو تعلیمات تھی ہی نہیں ان کی، یہ تو نہیں بتایا گیا. اپنا حلیہ ایسا بنایا جائے کہ فرشتے بھی دیکھ کے، اور جب ہم اللہ رب العزت کے پاس جائیں تو فرشتے بھی ہمیں دیکھ کر، اگر ہم ایسے نہیں بھی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کی مشابہت سے ہمیں کوئی بھی ایسی نعوذ باللہ استغفر اللہ ثم معاذ اللہ، کوئی اگر ایسا کہ کوئی ہے بھی کہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے عذاب لکھ دیا ہو، تو لیکن وہ حلیے کو دے کر وہ عذاب سے بچے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنانا کہ
ان کو ان کی حیت کی پیروی کرنا، ان کے جیسے اخلاق حسنہ کی پیروی کرنا، یہ ہمیں تعلیمات دی گئی تھی۔ لیکن ابھی بھی آپ جب ان کو کہیں گے نا تو کوئی اس چیز کو مانے گا نہیں، کیونکہ کھانے پینے کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، تو کوئی یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے کھانے پینے کا سلسلہ کسی طور پر رک جائے۔ اللہ کی پناہ، اللہ ہمیں کسی نہ کسی طور پر ہمیں اس کا انکار کرنے والا، اس کو روکنے والا میں سے اللہ ہمیں شامل فرمائے۔ اور یہ بھی اللہ کا بہت شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں سوشل میڈیا کے تھرو ہمیں یہ ایک ہتھیار دیا ہوا ہے کہ ہم گھر بیٹھے ہی اپنا احتجاج ریکارڈ کر سکتے ہیں، اپنا کسی نہ کسی طور پر ہم جہاد میں یہ حصہ لے سکتے ہیں۔ تو جب ان کو کہا جاتا ہے کہ مت کرو تو کہتے ہیں کہ یہ تم ہمیں ہمارے باپ دادا کے طریقے سے ہٹانے لگے ہو۔ باپ دادا کی اہمیت جو ہوتی ضرور ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ایمان کے بعد اگر ہمیں اسلام نے جیسے شروع سے ہی بتایا ہے کہ اپنے ماں باپ کا حکم مانو، لیکن اگر وہ خلاف شریعت کوئی ایسا کام کرنے کا حکم دیں تو ان کا حکم ماننے سے بھی انکار کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ ان کی نافرمانی کر دو اور آپ کو اس پر بھی ثواب ملے گا۔ مثال کے طور پر اگر آج کل کی ہم اگر مثال لیں کہ اگر کسی کی کوئی دکان ہے، کوئی شاپ ہے، اور وہ اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس ٹائم سے اس ٹائم تک دکان پہ رہو، اور وہ بچے اگر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو یہ ٹائم تو ہمارے نماز کا ہوتا ہے، قرآن کا ہوتا ہے، ہم نہیں پڑھنے، تو اگر باپ اللہ نہ کرے ایسا کبھی ہو، لیکن باپ کی قسمت پہ اگر یہ بدبختی لکھی ہے کہ وہ کہے کہ چھوڑو نماز کو، چھوڑو قرآن کو، پہلے دکان کو دیکھو، تو اس وقت آپ کو حکم ہے کہ آپ اپنے باپ کے حکم کا انکار کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی پیروی کریں۔ تو یہ اللہ نے ایک فائن لائن بتا دی ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس کے بعد جو لائن آتی ہے اس کے بعد باقی سب آتے ہیں، کہ آپ کو پہلے تو ان کا حکم ماننا ہے، ہر حال میں ماننا ہے، چاہے کیسے بھی حالات ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبکہ ان کو جنت کی بشارت مل چکی تھی، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہونے کی خوشخبری مل چکی تھی، لیکن تب بھی انہوں نے امت کو یہی سبق دیا، کیونکہ وہ ان کا گھرانہ ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست تربیت یافتہ تھے، اور انہوں نے تو ظاہر ہے امت کو یہ سبق دینا تھا کہ جب وہ بالکل تیار فوجیں کھڑی ہیں، آرمی ان کے سامنے کھڑی ہے اپنے ہتھیار لے کر، اور کسی وقت بھی حکم ہو سکتا ہے فائر کا، اب میں ابھی کے حساب سے فائر کا کہہ رہی ہوں، لیکن اس وقت اگر آپ اس دور کے اگر حساب کریں، اگر کوئی فائر کہتا جائے گا تو وہ کتنے ہی تیر ان کی طرف ان کو پتہ ہے، اور انہوں نے اس وقت بھی آدھے لوگ کھڑے ہوئے مقابلے کے لیے اور آدھے لوگوں نے نماز پڑھی، پھر وہ لوگ گئے اور پھر باقیوں نے آ کر نماز پڑھی، اور یہ اس لیے کہ امت کو نماز کی اہمیت کا بتایا جائے۔ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے باپ دادا اگر کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو ہم نے ان کی پیروی نہیں کرنی، ہم نے دین کو دیکھنا ہے، ہم نے شریعت کو دیکھنا ہے، ہم نے اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو دیکھنا ہے، ہم نے قرآن پاک کو دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا حکم ملتا ہے، ہم نے وہاں سے پیروی کرنی ہے، پیروی وہاں سے ملے گی انشاءاللہ العزیز۔ اور پھر انہوں نے آگے سے جب یہ بات کہی انہوں نے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں ہمارے باپ دادا کے طریقے سے ہٹانا چاہتے ہو، پھر انہوں نے اپنے طور سے انہوں نے ایک گمان بھی بنا لیا اور تم چاہتے یہ ہو کہ زمین میں صرف تمہاری بادشاہی ہو، ہمارے جتنے معبود ہیں، بت ہیں، ہمارے وہ کلے آئیڈلز ہیں، ان کو ختم کر دیں ہم لوگ، اور صرف تمہیں اور تمہارے بھائی کو ہم ان کی پیروی کریں، تو ایسا نہیں ہوگا، ہم تمہارے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کتنے بدبخت لوگ تھے وہ، اللہ رب العزت ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے۔ پھر آگے فرعون کی بات ہو رہی ہے کہ فرعون نے پھر کہا وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، اس نے کہا جاؤ اور ابھی میرے پاس میرے سامنے جو جتنے ماہر جادوگر ہیں نا وہ لے کر آؤ، کہ اس وقت کے جتنے ماہر جادوگر تھے ان سب کو لے کر آؤ۔ پھر جب وہ آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے، باقی تفصیل سے تو ہم یہ جادوگروں کا قصہ ہم پچھلے پاروں میں پڑھ چکے ہیں، یہاں پر اجمالاً ذکر آیا ہے، مختصراً ذکر آیا ہے۔ فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون، پھر جب وہ سارے جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ڈالو جو کچھ تم اپنا تدبیر، تم نے اپنا جادو ڈالنا ہے، اپنا داؤ چلنا ہے، چلو۔ پھر جب انہوں نے ڈالا، ہم نے پچھلے باروں میں پڑھا کیا انہوں نے کیا تھا کہ انہوں نے ایک منتر پڑھا تھا اور انہوں نے ہوا میں ایسے پھونک ماری تھی تو وہ ڈھیروں رسیاں جو تھی وہ سام بن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ایسے لپک رہے تھے سارے، ڈھیروں ڈھیر، ہزاروں سینکڑوں کے قریب سانپ جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اور حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف وہ بڑھنے لگے تھے۔
وہ ان کے ہاتھ میں چھوٹی چھوٹی رسیاں تھیں لیکن وہ سانپ میں بدل گئے تھے۔ پھر جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ تم لائے ہو یہ جادو ہے، اور یقینی بات ہے کہ اللہ ابھی اس کو باطل کر دے گا، کہ بے شک ظاہر ہے اللہ فساد کرنے والوں کے کاموں کو کبھی درست نہیں کرتا۔ اور پھر جب حق کو اللہ حق ثابت کر دے گا اپنے حکم سے، تو وہ ثابت کر کے رہے گا، چاہے مجرموں کو کتنا ہی برا لگے۔ ہم پہلے اس کے آگے پڑھ چکے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تھی اور انہوں نے جب پہلے ہم نے پڑھا کہ وہ ایک دم سے ڈر کے بھاگے تھے، تفصیل کے ساتھ بھی انشاءاللہ العزیز آپ آگے پڑھیں گے کہ جب انہوں نے اتنے ڈھیروں ڈھیر سانپوں کو دیکھا تھا تو وہ کیسے خوفزدہ ہو گئے تھے، کیونکہ اللہ نے امت کو یہ بھی تو بتانا تھا کہ وہ جب میں نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں وہ بشر ہی بھیجے ہیں، تو بشری کمزوریاں کسی نہ کسی حوالے سے وہ ساتھ تھیں، اور اتنے سانپوں کو دیکھنے کے بعد جب وہ خوفزدہ ہوئے اور وہ پیچھے مڑے، لیکن اللہ رب العزت نے اسی وقت وہی نازل فرمائی کہ آپ کے جو ہاتھ میں عصا ہے آپ اس کو ڈالیے، اس کو اپنے جواباً جو تدبیر ہے وہ کیجیے۔ جب انہوں نے اللہ کے حکم سے عصا اپنا چھوڑا تھا، زمین پر ڈالا تھا، تو وہ اتنا بڑا اسلحہ بن گیا تھا کہ ایک ہی لقمے میں وہ سارے سانپوں کو نگل گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اسلحہ، وہ جو عصا تھا، جب وہ اسلحہ بنا تو اتنا بڑا تھا کہ اس کا ایک جبڑا جو نیچے جا ہوتی ہے وہ نیچے فرش پر تھا، اور دوسرا فرعون کا بہت اونچا، بہت بلند و بالا اس کا محل تھا، اور دوسرا جبڑا اس کے اوپر تھا۔ اور جب انہوں نے اتنے بڑے ایک عفریت کو دیکھا، ایک بلا کو دیکھا، تو وہ سارے انہوں نے جادوگر ایک دم سے وہ مان گئے تھے کہ یہ ظاہر ہے کوئی جادو نہیں ہے، ان کے پاس تو آخری لیول تک کا جادو تھا، تو وہ ایک دم سے سجدے میں گر گئے تھے اور اللہ کے اوپر ایمان لے آئے تھے۔ بعد میں بہت فرعون نے ان کے اوپر ظلم کیے تھے، اس نے کہا تھا کہ میرے حکم کے بغیر آپ ایمان کیوں لائے۔ اب میں آپ کو پچھلے پاروں کی تھوڑے سے بتا رہی ہوں، یہاں پر میں نے جیسے کہ ابھی آپ کو کہا کہ بہت مختصراً یہاں پر ہے، تو پیچھے تفصیل گزر چکی ہے اور آگے بھی مزید آئے گی، تو یہاں پر تھوڑا سا ریمائنڈر آپ کو کروا رہی ہوں کہ فرعون نے ان کو یہ دھمکی دی تھی کہ آپ میرے کہنے کے، میرے اجازت دینے سے پہلے ہی ایمان لے آئے ہو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر، تو اب میں ایسے کروں گا کہ تمہارے مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا، یعنی سیدھا ہاتھ اور الٹا پاؤں، یا پھر الٹا ہاتھ اور سیدھا پاؤں، کیونکہ جب بعد میں بہت سے سائنٹسٹ وغیرہ انہوں نے اس پہ ریسرچ کی تھی، بہت ریسرچرز نے، تو یہ ریسرچ آئی تھی کہ اگر ایک ہی سائیڈ کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں تو وہ انسان اسی وقت مر جاتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا تھا، وہ اپنے دشمنوں کو چاہتا تھا کہ تڑپا تڑپا کر مارنا، کہ زندہ بھی رہے، اس کو تکلیف بھی ہو، اور اس کا یہ بھی مشہور تھا کہ وہ زندہ لوگوں کو نا کیلیں ایسے ٹھونک کے نا ہتھوڑے کے ساتھ ان کے ہاتھ ایسے فرش پہ رکھ کے نا اس کے اوپر کیل، مجھے نہیں پتا، شاید آپ لوگوں کو اس کی انگلش پتا ہو، آپ آپس میں بچوں کو بھی بتا دیجیے گا، اس کے اوپر اور ہیمبر کے ساتھ اس کو وہ فرش کے ساتھ ٹھوک دیتا تھا، کیلوں والا مشہور تھا وہ، اور زندہ لوگوں کی کھال اوپر سے اتروا دیتا تھا۔ آپ نے چکن کی دیکھی ہوگی کہ کیسے ویسے کھال اتارتے ہیں نا اوپر کی سکن ایسے، تو وہ زندہ لوگوں کی ایسے اتارتا ہوتا تھا، اور اتنا وہ ظالم وہ شخص تھا، لیکن جب اللہ کا حکم آیا تو کیسے کس طریقے سے اس کو وہ عبرت کا نشان بنایا بھی، اور اب بھی بن رہا ہے کہ ابھی بھی شاید ہو سکتا ہے کہ میری معلومات درست ہوں، میری یادداشت یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ ابھی بھی شاید مصر میں ایک میوزیم میں اس کا توپ کاپی شاید میوزیم ہے، وہاں پر وہ ابھی تک اس کی ڈیڈ باڈی ہے، اس کے نیلز بڑھتے ہیں، اس کے بال بڑھتے ہیں، اس کے گوشت اس کے اوپر اسی طریقے سے آتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ سال بعد اس کی ڈیڈ باڈی پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں تاکہ وہ اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، اللہ کی پناہ، کہ دیکھیے اللہ کے دشمنوں کا یہ انجام ہوتا ہے۔ تو ایسے واقعات جو ہوتے ہیں، اللہ ہمیں ایسے واقعات سے عبرت حاصل کرنے والا بنائے۔ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، اللہ یہ جو تھوڑے لوگ ہیں اللہ کے، تو اللہ ہمیں ایسے تھوڑے لوگوں میں شامل فرمائے، جو تھوڑے لوگ ایمان لاتے ہیں، جو تھوڑے لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو تھوڑے لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو اللہ ہمیں ایسے تھوڑے لوگوں میں شامل فرما دے۔ اللہ اس کام کو، اس پڑھنے پڑھانے کو، ہمارے جو اس نے ہماری زندگیوں میں ایک بہت اہم حصہ اللہ رب العزت نے بنایا ہے اپنے شان کریمی کے توفیل، تو اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ جس جس نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ رب العزت ان سب کی دعائیں، مشکلیں، پریشانیاں، تکلیفیں سب دور فرما کر ان کی دعائیں قبول و منظور فرمائے، ان کی آزمائشوں کو آسانیوں میں بدل دے، ان کی آخرت سنوار دے۔
اللہ رب العزت جتنے بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، جس نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی دعائیں قبول و منظور فرما لے، اس کام کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہمارے سارے جاننے والوں کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔